اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ آل عمران سے شروع کریں گے۔ یہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے اور یہ متنی صورت ہے۔ اس کی 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ تو میں اس کو شروع کرنے سے پہلے جو فکرہ ایک نماز ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا سانس لینا۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے۔ تو اب میں شروع کرتا ہوں۔ تو عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی 33 تا 37 آیات میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ تو اس سورت میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر آیا ہے۔ نیز اس سورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق احکام بھی عطا فرمائے گئے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ تو میں اس کو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم شروع میں کئی سپاروں میں یہ لفظ آیا ہے، بلکہ پہلے سپارے میں بھی آیا ہے۔ تو انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن کریم نے اس آیت میں یہ ہدایت دی ہے کہ ان کی کھود کھرید میں پڑھنے کی بجائے ان پر اجمالی طور پر ایمان رکھ کر ان کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے۔ تو پھر آیت نمبر 2 سے میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ آیت نمبر 5، یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 6، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آگے آیت نمبر 9 ہے، اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے، تو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 14، لوگوں کو ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ آیت نمبر 17، جو صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ آیت نمبر 25، پس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اپنا اپنا کیا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 26 ہے، آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 27، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے،
تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ آیت نمبر 28۔ مومنوں کو چاہیے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کس طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ جیسے بابا فرید نے کہا تھا کہ اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بھور، اگا نیڑے رہ گیا تو پیچھا رہ گیا دور۔ تو جانا تو اسی کی طرف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار تنبیہ کر رہا ہے کہ کفر کے ساتھ نہ ملو اور مشرکوں کو بالکل منہ نہ لگاؤ۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 30 ہے، جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پائے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ آیت نمبر 31۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کو کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے انسان کو۔ آگے آیت نمبر 32 ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ آگے آیت نمبر 64 ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنا لیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلمان ہیں۔ آگے آیت نمبر 74 ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کرے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 76، بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی، البتہ جو شخص اپنا کردار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 84، آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئیں، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 85، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 91، ہاں اور جو شخص کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کا سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت نمبر 92 ہے، تم نیکی کے مقام پر ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرو اللہ اس سے خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 96، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ آیت نمبر 97 ہے، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جو اس بات کی استطاعت رکھتے ہوں کہ وہ حج کر سکتے ہیں مالی طور پر، جسمانی طور پر، تو ان کے لیے حج فرض ہے، اور جو مالی طور پر کمزور ہو، حج کے لیے جا نہ سکتے ہوں، زیادہ راہ نہ ہو اور بیمار اور کمزور ہوں، ان کے لیے یہ فرض نہیں ہے، لیکن فرض تو سب کے لیے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے اور استطاعت دے۔
ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ آگے آیت نمبر 102۔ فون بھی سائلنٹ کر لو ابو۔ آیت نمبر 104۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 105۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تقریباً تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 106۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ تو آیت نمبر 107 ہے۔ اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے آیت نمبر 110 ہے۔ تو یہ آج کا پروگرام میں یہی ختم کرتا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو دوست یا سامعین مطلب پہلی دفعہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ میرا آئندہ آنے والا پروگرام جو ہے نا جی ان کو خود بخود پہنچتا رہے، اور جو سامعین پہلے سے دیکھ رہے ہیں وہ اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر کریں، تاکہ یہ نیکی کی باتیں ہیں پھیلانا جو ہے یہ تو ہمارا ایک فرض بھی ہے بحیثیت مسلمان۔ تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔